ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو عزت ملے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو عدالت ہو، اس کے ساتھ انصاف ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ تھانہ کچہری میں جائے تو اس کی بات بغیر پیسوں بغیر سفارش کے سنی جائے. عدالت میں جائے تو بھی اس کی بات بغیر پیسوں کے بغیر سفارش کے اس کو انصاف ملے. یہ بھی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو گھرانے میں اور معاشرے میں اور تمام اداروں میں اس کو انصاف ملے، اس کا اعتماد قائم ہو اور سکون کی زندگی گزارے. اس کی جو بچے بچیاں ہوں جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. ان کی بچیوں کو، ان کی ماؤں کو، بہنوں کو کوئی شخص میری آنکھ دیکھنے والا نہ ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہمیں ہر ایک چاہتے ہیں. بلکہ ہم نہیں، آپ کسی غیر مذہب کے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان سے بھی بات کریں نا تو یہ چیزیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں نا کسی بھی مذہب کے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، ان کے ساتھ لین دین میں بے ایمانی نہ کی جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے. وعدہ جو بھی کریں وہ اس کو وفا کریں اور ان کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ ذہن میں کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور زبان میں، جس کو ہم دو رنگی یا منافقت کہتے ہیں. وہ ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں بھی آپ کی طرح میں بھی ویسے ہی انسان ہوں، لیکن ہماری چاہت کی جو تکمیل ہے وہ ہمارے محنت سے ہوتی ہے. ہم جو اگاتے ہیں بیسیکلی ہم نے وہ بویا ہوتا ہے تو اگاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ شلجم کاشت کریں اور بجلی نکل آئے. کبھی ایسا نہیں ہوا آپ گندم کاشت کریں اور کپاس نکل آئے. جو ہم بوتے ہیں وہی ہم اگاتے ہیں، اسی کا پھل ہم لیتے ہیں. اب آج سے 75 سال پیچھے جائیں نا تو وہ ایک قدرت اللہ شہاب ایک شخص تھا، وہ صدر ایوب کا پرنسپل سیکرٹری تھا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ، شاید آپ نے کسی نے پڑھی ہو. اس نے وہ واقعہ اس میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو مجھے صدر ایوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نا ہم اسلام کا نام ہٹا دیتے ہیں، ہم صرف جمہوریہ پاکستان رکھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ ایک اس شخص کی بات یاد آئی. کہتا ہے میں کشمیر میں تھا تو ایک بوڑھا شخص گاڑی کے سارے داغ جو ہے وہ سفید تھے اور اس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی. وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی تھی، وہ بھی بوڑھی تھی ضعیف تھی. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سونا ہے، وہ سونا ہم ہمارا نیا نیا ملک بنا ہے تو ہمارے ملک کا جو گورنر جنرل یعنی صدر ہے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح تھے، تو یہ ہم ان کو دینے جا رہے ہیں کہ یہ خزانے میں رکھ لیں. ہم نے سنا ہے کہ ان کے پاس ملازمین کو پیسے دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من بیچ رہے ہیں اور آپ اس سے آپ اسلام کا نام بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر کس لیے یہ ملک بنایا ہے؟ پھر اکٹھے رہ جاتے ہم اور آپ، یعنی ہندوؤں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ جاتے ہیں. تو آج آپ اس معاشرے میں دیکھیں نا، بظاہر یہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے میں ایمانی کے لحاظ سے جو دنیا کے 206 ممالک ہیں، ہم ایماندار ہم میں سے 143 ممالک ہم سے زیادہ ایماندار ہیں اور ان میں کافر شامل ہیں. 58 ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے ہیں. ناانصافی اور ظلم کے لحاظ سے ہم 144ویں نمبر پر ہیں. 143 ملک جو ہے وہ ہم سے زیادہ اچھی جو ہے وہ انصاف کی عدالتیں کر رہی ہیں. آپ کو جنرل اسٹوروں کے نام بہت اچھے ملیں گے، ماشاء اللہ جنرل اسٹور، سبحان اللہ جنرل اسٹور، لیکن آپ کو اس کے اندر سے آٹا بھی ملاوٹ والا ملے گا، گھی بھی ملاوٹ والا ہوگا، چاول بھی، ہر چیز. آپ کو میڈیسن، میرا شعبہ ہے، آپ یقین کریں آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں نا اسٹوروں سے تو قیمت 400-500 لکھی ہوتی ہے، پیچھے سے وہ ڈبی 20 روپے کی آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا اس میں ہوگا کیا، کچھ بھی نہیں، آٹا بھرا ہوتا ہے اور اس کو ڈرگ انسپیکٹر نے پاس بھی کیا ہوتا ہے اور اس کو گورنمنٹ کا لائسنس بھی ملا ہوتا ہے. آپ پیسٹی سائڈ میں چلے جائیں یہی کچھ ہے، 600 روپے لیٹر کی لکھے ہوتے ہیں. پیچھے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ظاہر اپنے مینیجر کو بھی گاڑی لے کے دی ہوتی ہے، پھر ایریا مینیجر کو دی ہوتی ہے، پھر دکاندار کو وہ شیئر دیتے ہیں، پھر رشوتیں اور یہ سب اس میں.
لیکن جو کسان کو جو سپرے پہنچتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ سپریوں کھادوں کے باوجود بھی فصل کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا، اور ہم اس چیز کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یار اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے معاشرے میں، اس کا خاتمہ ہم نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ، کیونکہ ہم لوگ صبح سے لے کر رات تک روٹی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتے ہیں. جو لوگ طاقتور طبقہ ہے نا وہ خود بے ایمان ہے. ایم این اے ایم پی ہمارے جتنے بھی ہیں، وزیر اعظم سے لے کر کلرک تک ٹوٹل بے ایمان طبقہ بیٹھا ہے. اگر یہ طبقہ ایماندار آ جائے تو ہمارے تھوڑی محنت سے ہم بہت زیادہ اچھا کما بھی سکتے ہیں اور بیماریاں بھی ہماری معاشرے میں کم ہو سکتی ہیں. آج سے 30 سال پہلے جائیں نا تو کوئی بیماریاں اتنی زیادہ، یا ٹی بی ہوتی تھی یا 2-4 بیماریاں ہوتی تھیں. اب اتنی بیماریاں ہیں کہ ہر شعبے میں ڈاکٹر پڑھ تھک جاتے ہیں، پھر بھی ہر دن کوئی نیا مریض نئی بیماری کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور علاج اس کا ہوتا ہے، علاج اس کا ابھی دریافت نہیں ہوتا. کرونا میں آپ دیکھ لیں، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں. پاکستان میں ہر چیز ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں، ایمانداری نہیں ہے. ظلم، ناانصافی، ملاوٹ، جھوٹ، دغا بازی، وعدے کا توڑنا، ہر چیز موجود ہے، اور یہ ہر فیلڈ کا بندہ کر رہا ہے، صرف میں نہیں، آج کل تو پروفیشن ہو گیا. ہاں یہ پروفیشن ہو گیا. اگر ہم بھی یہی کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے نا کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہماری نسل بھی یہی کہتے ہوئے آگے چلی جائے گی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے کوشش یہ شروع کی ہے کہ ایماندار جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں نا، ہمیں ان کو تقویت دینی چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے ہر لیول پہ. جیسے ہماری خوشی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے خاندان میں کریں جو نیک ہو، تو ہماری اولاد کو جو ہم جس کے حوالے کریں گے، ہم کوشش کریں کہ ہماری نسل بھی ایسے خاندان کے حوالے ہو جو نیک ہوں، جو ان کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے اچھے لوگ. اور یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں تو میڈیکل کے پروفیشن سے بس مریضی چیک کرتا ہوں، اور آپ سارا دن آپ لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو تقویت پہنچانی چاہیے، وہ کسی نام سے ہو، کسی پارٹی سے ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم سے یہی صاف نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی یہ. اللہم صلی علی محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک.